اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اپنی پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عہد نبوی اور عہد صحابہ کرام میں موجودہ جو پاکستان ہے اس پورے خطے کو سندھ کہا جاتا تھا، اور میں نے اس کی وجہ تسمیہ بھی بتائی تھی کہ کس وجہ سے اس پورے خطے کو سندھ کہا جاتا تھا۔ وجہ تسمیہ بتانے کے بعد آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اس ملک سندھ کی جغرافیائی سرحدات کون کون سی تھیں، اور اس کا جو ملک ہے سندھ کا وہ کہاں کہاں تک پھیلا ہوا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی حدود اربع کیا تھی۔ تو میرے معزز سامعین، مورخین نے اس بارے میں کافی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور بعض مورخین نے اس کی حدود و قیود بھی بیان کی ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ کرام میں اس پورے خطے کو سندھ کہا جاتا تھا۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو اول تا آخر دیکھیں، کیونکہ اس میں کافی معلومات کا ذخیرہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ مورخین نے اس بارے میں جو گفتگویں کی ہیں کہ عہد رسالت مآب اور عہد صحابہ کرام میں اس پورے خطے کی حدود اربع کیا تھی، اس کا مختصر خلاصہ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ اول اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ پاکستان یعنی سندھ کا جو ملک اس دور میں تھا، یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات اور ایران کا صوبہ کرمان اور ہندوستان کی ریاست راجپوتانہ جیسی ملیر وغیرہ سب اس میں شامل تھی۔ اور ان سب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آئیے چلتے ہیں مورخین کے اقوال کی طرف۔ تو سب سے پہلے تاریخ معصومی کے حوالے سے مورخ معصومی لکھتے ہیں کہ حدود سندھ جو ہیں یہ مشرق سے قنوج اور کشمیر تک پھیلی ہوئی تھی، اور مغرب میں مکران اور ساحل بحر عرب دیبل بندرگاہ تک پھیلی ہوئی تھی، جس کو آج کل لاہری یا لاہوری بندرگاہ یا لاڑی بندرگاہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جنوب میں بندر اور بندر دیو تک پھیلی ہوئی تھی اس کی حدود، اور اسی طرح شمال میں قندھار، سیستان، کوہ سلیمان اور کیکان اور افغانستان کا صوبہ ہلمند تک اس کی حدود پھیلی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح بشیر احمد خان ایک مورخ گزرے ہیں جو کہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے سندھ کا جغرافیہ۔ تو بشیر احمد خان اپنی کتاب سندھ کا جغرافیہ کے اندر جو اس کی حدود اربع بیان کرتے ہیں، انہوں نے کافی تفصیل سے اس میں بحث کی ہے کہ سندھ کی حدود اربع کیا تھی۔ تو بشیر احمد خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سندھ کی جو حدود اربع تھی یہ شمال میں راجہ کشمیر کے ملک تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی گویا کہ یہ جو موجودہ پاکستان ہے اور اس کی جو حدود ہیں موجودہ پاکستان کی، یہ تو بہت کم ہو چکی ہے، لیکن اس دور میں جو ملک سندھ کہلاتا تھا کشمیر کا بھی کچھ حصہ اس میں شامل تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں بشیر احمد خان کی تاریخ۔ وہ کہتے ہیں کہ راجہ کشمیر کے ملک تک اس کی سرحدات پھیلی ہوئی تھی، اور جنوب مغرب کی جانب ایران کا جو صوبہ کرمان ہے وہاں تک اس کی حدود پھیلی ہوئی تھی، اور مغرب کی طرف اس کا رخ جو ہے وہ کوہستان کابل، اور یہ ہمارا جو کوہ سلیمان ہے، یہ کیکان وغیرہ یہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کوہستان کردان اور جنوب میں بحیرہ عرب تک، اور مشرق میں اس کی حدود جو ہے ریگستان اور ہندوستان بھی اس کی حدود کے اندر واقع تھا۔ اور اسی طرح شرر مرحوم لکھتے ہیں کہ رائے چچ کے زمانہ میں جو اس کی سرحدات تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں سندھ کا جو حاکم بنا تھا وہ رائے چچ تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کسی اور تاریخی مقام پر بیان کر دوں گا کہ رائے چچ اور اس کی زمانہ کہاں تک چلا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر جب نبی علیہ السلام نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی اس وقت رائے چچ یہاں کا حاکم بنا تھا، اور پھر
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت رائے چچ جو ہے یہ اپنی موت آپ مرا تھا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا پوتا راجہ طاہر آیا تھا. بہرحال یہ الگ ایک مضمون ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس وقت یہاں سندھ کا جو حاکم بنا تھا وہ رائے چچ تھا. تو رائے چچ کے دور میں جو اس کی سرحدات تھی وہ شمال میں دریائے جہلم کے نکاس سے شروع ہوتا تھا اور کشمیر کے نشیبی اضلاع، یعنی یہ جو کشمیر ہے اس کے جو نچلے حصے کے اضلاع ہیں، ضلع ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھے. اور اسی طرح وہاں سے کوہستان کابل اور اس کی سرحد کو مضبوط کرتا ہوا، کوہستان کابل اس کی سرحد کو مضبوط کرتا ہوا افغانستان کے جنوبی اور مشرقی کونے تک اس کو یعنی سندھ کے ملک کو لے آیا تھا. تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو موجودہ افغانستان ہے اس کا اکثر جنوب مشرقی علاقہ اس میں شامل تھا. اور اسی طرح موجودہ بلوچستان کی سرزمین شروع ہوتے ہی اس سندھ کا حصہ تھی، ملک سندھ کا. اور اسی طرح ایران اور سندھ کی سرحد اس مقام پر ملی تھی جہاں جو ہے ساحل کے ساتھ مکران کا جزیرہ نور منشور تھا. اب آپ دیکھیں نور منشور یہ ایک جزیرہ ہے جہاں سے لے کر دریائے سندھ تک آنے میں 10 دن کا وقت لگتا تھا. تو یہ اتنا بڑا علاقہ بھی اس ملک سندھ کا حصہ تھا. اور اسی طرح افغانستان کے اندر یہ صوبہ ہلمند تک اس کی سرحدات چلی جاتی تھی. اور اسی طرح نور منشور تک، اور اسی طرح جنوب میں بحیرہ عرب تھا. پھر اس کے جنوب میں مشرق میں خلیج کچھ تھا. اب بعض مورخین کا یہ بھی قول ہے کہ خلیج کچھ جو ہے یہ بھی اس وقت سندھ کی حکومت کا حصہ تھا. تو گویا کہ جس طرح عہد نبوی میں روم اور فارس بڑی سلطنتیں تھیں، یعنی موجودہ دور میں جو اٹلی ہے اس میں ایک علاقہ روم ہے، اس وقت پوری سلطنت کا نام روم تھا. اور اسی طرح موجودہ جو ایران ہے اس وقت اس کا نام فارس تھا. تو یہ بھی عہد نبوی میں ایک بڑی سلطنت تھا. اور اسی طرح تیسری بڑی سلطنت عہد نبوی میں یہ سندھ تھا. اور اسی طرح بعض قدیم جغرافیہ نویس جو ہے، بعض قدیم مورخ جو ہیں جو جغرافیہ نویس ہیں، جو زمین کے حدود قیود کو جاننے والے ہوتے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ کشمیر جو ہے اس کے صرف نشیبی اضلاع نہیں بلکہ پورے کا پورا کشمیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس ملک سندھ کا حصہ تھا. اور ابھی جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے کچھ کا، تو یہ جو ہے یہاں پر اکثر صحابہ کرام شہادت کے بعد آرام فرمایا. یہ آگے انشاءاللہ میں اس کا تذکرہ کروں گا کہ اس دور میں اس ریاست کو بدھ یا بدھیا کہا جاتا تھا. میں اس کی تاریخ آگے بیان کروں گا صحابہ کرام کی پاکستان آمد کے حوالے سے جب ہم گفتگو کریں گے. ابھی تو ہم سندھ کی حدود اربع بیان کر رہے ہیں. تو یہ اب اسی طرح اس وقت اس کا جو کل رقبہ تھا وہ کتنا تھا، تو اس بارے میں بھی مختلف مؤرخین نے گفتگو کی ہے. لیکن جو سب کا نچوڑ میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اس سندھ کی سلطنت کا جو کل رقبہ تھا وہ مشرق کی جانب سے 280 میل تھا اور مغرب کی جانب سے 250 میل تھا اور اسی طرح شمال کی جانب سے 340 میل تھا اور اسی طرح جنوب کی جانب سے 260 میل. یعنی اس کا کل رقبہ حدود اربع جو ہیں، یعنی چاروں طرف سے اس کا جو کل رقبہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ مشرق کی جانب سے 280 میل اور مغرب کی جانب سے 250 میل اور شمال کی جانب سے 340 میل اور جنوب کی جانب سے 260 میل اس کا کل رقبہ تھا. اب اس سلطنت کی وسعت کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی وسیع سلطنت تھی. تو سب گفتگو اور اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ عہد نبوی میں اس پوری سلطنت کو سندھ کہا جاتا تھا. سندھ کی وجہ تسمیہ بھی پہلی قسط میں بیان کر چکا ہوں. اب رہ گئی بات کہ ادارہ دائرہ معارف اسلامیہ والوں نے جو اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے نام سے ایک مشہور ادارہ ہے،
انہوں نے جو اپنی تاریخ کے اندر لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے عہد نبوی میں جو موجودہ پاکستان ہے اس کو سندھ ہی کہا جاتا تھا. تو گویا اس پوری بحث کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ عہد نبوی میں موجودہ پاکستان کو سندھ کہا جاتا تھا. تو بقیہ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ اس کے کتنے صوبے تھے اور کیا تفصیل تھی سندھ کی. اگلی قسط اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. آپ کا دوست پیرزادہ محمد سمیع الحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.